السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کا سربراہ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہو رہے اس سمٹ کا اہم ایجنڈا یوکرین روس جنگ ہے۔ نیٹو کے 32 رکن ممالک کے رہنماؤں کو یکجا کرنے والا نیٹو سربراہ اجلاس میثاق کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے شروع ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تقریب میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹولٹنبرگ کو صدارتی تمغہ آزادی پیش کیا۔ اسٹولٹنبرگ نے اپنی تقریر میں یوکرین جنگ کا ذکر کیا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے روس کے خلاف یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کا نتیجہ کئی دہائیوں تک عالمی سلامتی کو متاثر کرے گا۔ میزبان امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ نیٹو کے اتحادی یوکرین کو تاریخی طور پر اہم فضائی دفاعی نظام فراہم کریں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور رومانیہ کے ساتھ مل کر یوکرین کو پیٹریاٹ بیٹریاں اور پرزے فراہم کریں گے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو بھی اس سمٹ میں مدعو کیا گیا تھا۔ زیلنسکی نے سربراہ اجلاس میں شرکت سے قبل واشنگٹن میں ایک بیان میں کہا کہ دنیا روس کو باز رکھنے کے لیے نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کا انتظار نہیں کر سکتی۔ یوکرینی رہنما نے امریکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ایکشن لینے کے لیے سخت فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو الیکشن کی دوڑ سے باہر ہونا چاہیے یا نہیں؟ ڈیموکریٹس اس معاملے پر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون سازوں نے گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن کے انتخابات میں دوبارہ حصہ لینے کے فیصلے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے نجی طور پر ایک ملاقات کی۔ صدر جو بائیڈن خود کو صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا واحد مقابل قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کی جسمانی اور ذہنی تندرستی کے بارے میں بھی سوالات مستقل طور پر گردش میں ہیں۔ آج بند کمرے کی بات چیت میں ڈیموکریٹس نمائندگان کی رائے تقسیم ہوتی نظر آئی۔ واشنگٹن میں کئی گھنٹے کی ملاقات کے بعد بھی ڈیموکریٹس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ سینیٹر چیک شومن نے جو بائیڈن کی حمایت کی تو نیو جرسی سے ڈیموکریٹ رکن میکی شیریل نے بائیڈن کو دستبرداری کا مشورہ دے دیا۔ اب تک 60 ڈیموکریٹس امیدوار صدر جو بائیڈن سے دستبرداری کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ کچھ ہائی پروفائل ڈیموکریٹس 65 سالہ نائب صدر کملا ہیرس کے حق میں بات کرنے لگے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کی جگہ ایک فطری امیدوار ہیں۔ برطانیہ میں 4 جولائی کو ہوئے عام انتخابات کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں ہاؤس آف کامنز میں 25 مسلمان پارلیمانی نمائندوں نے ریکارڈ تعداد میں اپنی نشستیں بنائی ہیں۔ 4 جولائی کے انتخابات میں اقلیتوں کے 99 نمائندوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، جو کہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس ملک میں 2019 کے عام انتخابات میں 19 اور 2017 کے انتخابات میں 15 مسلمان شہری پارلیمانی نمائندے بنے ہیں، تو اس سال 4 جولائی کے انتخابات کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے مسلمان شہریوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ تقریباً 35 لاکھ مسلمان آباد ہونے والے برطانیہ میں پہلی بار 8 مسلم ارکان پارلیمنٹ میں نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مسلم ارکان پارلیمنٹ میں سے 18 لیبر پارٹی سے، 2 کنزرویٹو پارٹی سے اور 1 لبرل ڈیموکریٹ پارٹی سے ہاؤس آف کامنز کا حصہ بنے ہیں۔ غزہ کی حمایت کرنے والے آزاد پارلیمانی امیدواروں میں 4 مسلمان بھی منتخب ہوئے۔ صادق حسن جو لیبر پارٹی کی جانب سے نارتھ سمر سیٹ کے رکن میں پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کے 32 سال سے رکن پارلیمنٹ لیام فاکس کو شکست دی ہے۔ یمنی نژاد احتشام محمد ملک کے پہلے رکن پارلیمنٹ بنے ہیں۔ یورپی یونین نے غزہ کی پٹی کے خان یونس شہر میں بے گھر ہونے والے شہریوں کے اسکول پر اسرائیلی فوج کے حملے کی مذمت کی۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور اور سیکورٹی پالیسی جوزف بوریل نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ خان یونس شہر میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لینے والے اسکول پر اسرائیلی فوج کے حملے میں درجنوں افراد مارے گئے۔ معصوم شہری کب تک اس جنگ کا خمیازہ بھگتتے رہیں گے؟ سوال کے جواب میں بوریل نے اپنے الفاظ کے ساتھ رد عمل کا اظہار کیا۔ کہا کہ ہم بین الاقوامی قانون کی کسی بھی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں، ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ جوزف بوریل نے پھنسے ہوئے شہریوں کو مہلت دینے، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے فوری جنگ بندی کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یونس شہر میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لیے اسکول کے گیٹ پر گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے حملے میں 29 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تمام بین الاقوامی انتباہات کے باوجود اسرائیل غزہ کی پٹی میں شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس شہر میں ایک اسکول کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 25 فلسطینی شہید اور کچھ دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ اطلاع فلسطینی ذرائع نے آج سیکورٹی ذرائع زنوہا نیوز کو بتایا کہ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس کے مشرق میں عباسان الکبیرہ قصبے پر العودہ اسکول کے گیٹ کو میزائل سے نشانہ بنایا، جس میں سینکڑوں بے گھر افراد رہتے ہیں۔ فلسطینی کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں درجنوں لاشیں زمین پر پڑی دکھائی دی۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 25 افراد اور درجنوں زخمی ہوئے۔
ذرائع نے زینو نیوز کو بتایا کہ علاقے میں زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ عراق کی عدالت نے 5 سال قبل شمالی شام میں مارے گئے داعش کے سربراہ ابو بکر بغدادی کی بیوی کو سزائے موت کی سزا سنائی۔ بغداد کی ایک عدالت کے پریس دفتر نے بتایا کہ بغدادی کی بیوی اسما محمد کے خلاف داعش کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھنے اور یزیدی خواتین کو اپنے گھر میں باندھی بنا کر رکھنے کے جرم میں یہ سزا دی گئی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2019 میں اپنے بیان میں ابو بکر بغدادی کو شمالی شام میں مارنے کی تصدیق کی تھی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اسپورٹس پروجیکٹ نے اسپورٹس ٹاور کے ڈیزائن کی منظوری دی ہے، ایک بلند عمارت جس میں مختلف انڈور اسپورٹس کے لیے کورٹس قائم کیے جائیں گے۔ سرکاری خبر رساں NCSP کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں منصوبے کے ڈائریکٹرز نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسپورٹس ٹاور کے ڈیزائن کی منظوری دی ہے۔ اسپورٹس بالیووڈ ریاض کے ان 4 منصوبوں میں سے ایک ہے جسے شاہ سلمان نے مارچ 2019 میں شروع کیا تھا۔ یہ منصوبہ ویژن 2030 کا ایک اہم جز ہے۔ اسپورٹس پورے شہر میں 135 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں پیدل چلنے والوں کے لیے محفوظ گرین ٹریک، اس میں پروفیشنل اور شوقیہ سائیکل چلانے والوں کے لیے خصوصی ٹریک، گھوڑ سواری کے راستے اور اسپورٹس کی سرگرمیوں کے لیے مقررہ مقامات شامل ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد ریاض کے شہریوں کو ورزش اور مختلف اسپورٹس سرگرمیوں میں شرکت کے ذریعے صحت مند طرز زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے 1 ماہ کے دوران انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن و قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 11,060 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف مقررہ کارروائی کی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ خلاف ورزیوں پر قید، جرمانے اور بے دخلی کی سزاؤں کا فیصلہ ہوا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا کہ وہ اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سفر، روزگار، رہائش، پناہ یا کسی تعاون سے گریز کریں۔ اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن و قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں محکمے کو اطلاع دی جائے۔ سعودی عرب میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے قائم کی گئی نئی فضائی کمپنی ریاض ایئر نے امریکی ڈیلٹا ایئر لائن سے اسٹریٹجک تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب امریکی شہر اٹلانٹا میں ڈیلٹا ایویشن کے میوزیم میں منعقد کی گئی۔ دونوں فضائی کمپنیوں کے مابین اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ یہ روٹ پر فضائی کمپنیاں اپنے دائرۂ عمل کو بڑھاتے ہوئے مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کریں گی۔ اس حوالے سے ریاض ایئر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹونی ڈوگلاس کا کہنا تھا کہ ڈیلٹا ایئر کی ہماری ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ مثالی ہوگی، جس سے اس سیکٹر کے مسافروں کو بہتر فضائی سفر کی سہولیات میسر ہوگی۔ دوسری جانب ڈیلٹا ایئر کے CEO ایڈ بیسٹن کی جانب سے بھی ریاض ایئر کے ساتھ ہو رہے شراکتی تعاون کے معاہدے کو سراہتے ہوئے اسے مسافروں کے لیے ایک بہتر اضافہ قرار دیا۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ملک میں قانونی طور پر رہائش پذیر 14,50,000 افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کی میعاد 1 سال کے لیے بڑھا دی ہے۔ آج 4 شعبے کو کابینہ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق جن افغان مہاجرین کے پروف آف رجسٹریشن کارڈ کی میعاد 30 جون 2024 کو ختم ہو چکی ہے، ان کے POR کارڈز کی مدت میں 1 سال یعنی 30 جون 2025 تک توسیع کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اعلامیہ میں کابینہ کی جانب سے دیگر جن امور کی منظوری دی گئی ان میں وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکرز کی سفارش پر پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کا لائحہ عمل شامل ہے۔ منظور شدہ لائحہ عمل کے مطابق وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے لیے پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی جائے گی، جبکہ وفاقی حکومت کی زیر نگرانی صوبائی نوعیت کے تمام ترقیاتی منصوبوں کو متعلقہ صوبائی اداروں کے حوالے کیا جائے گا۔ اس طرح پاک PWD کو تفویض شدہ دیکھ بھال اور مرمت کے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ایسٹ اینڈ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ روس کے صدر پوٹن نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد اپنی فوج میں کام کرنے والے تمام بھارتیوں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی امور خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے 2 روزہ روس کے دورے کے نتائج سامنے آ گئے ہیں، جس میں یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں بھارتی شہریوں کی شرکت کا موضوع زیر بحث لایا گیا۔ بتایا گیا کہ روسی فوج میں موجود 35 تا 50 بھارتیوں کو جتنا جلد ممکن ہو سکے واپس بلا لیا جائے گا۔ خیال رہے کہ روس یوکرین جنگ میں اب تک 2 بھارتی شہری روس کی جانب سے لڑتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں اور درجنوں اب بھی جنگی علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا کہ 24 بھارتی شہریوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے روسی فوج میں بھرتی کیا گیا اور محاذ پر بھیجا گیا۔ اس ملاقات میں روسی فوج سے بھارتیوں کو فارغ کر کے ان کی ملک واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔